جہنم کے اندر جائے گا وہ آدمی۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، صبح فجر میں آ گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں آ گئے، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی، ڈرنے کا یہ مطلب ہے اصل میں رات کی تاریکیوں میں گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہوا بھی ڈر، دودھ دوتا ہوا بھی ڈر، جنگل کے اندر چل رہا ہے اس وقت بھی ڈر، گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے اس وقت بھی ڈرو، ڈرو اس رب ذوالجلال سے جس سے ہمارا چھپنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اگر جنت میں جانا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اللہ کی زمین پر کوئی گناہ نہیں کرنا، چھوٹا گناہ نہیں کرنا، بڑا گناہ نہیں کرنا، تب بات بنے گی۔ تم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر رب کائنات نے لعلکم تتقون کا ذکر کیا ہے۔ بار بار اللہ نے فرمایا تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بار بار اللہ پاک نے تقوی کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ہمیں بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حاجیوں، قاضیوں، نمازیوں، نوجوانوں، کان کھول کر کے سن لو کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ آج تو 60 سال کا بوڑھا اذان دے کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں متقی ہوں، رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں متقی ہوں۔ ابھی تمہیں تقوی کے بارے میں پتہ نہیں۔ جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمیں تقوی کے بارے میں بتاؤ، متقی کسے کہتے ہیں، تقوی دار کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظروں میں متقی کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے فرمایا، مثال دے کر کے فرمایا کہ ساتھیوں، متقی آدمی کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو جنگل میں سفر کرتا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، سامنے جھاڑی آ گئی، کانٹے دار بیریاں آ گئی، وہ مسافر جب جھاڑیوں کے بیچ میں داخل ہوا، کانٹے چبھنے لگے، اس مسافر نے اپنے دامن کو سمیٹنا شروع کیا، کپڑوں کو بچانا شروع کیا، کہیں کانٹا نہ لگ جائے، کہیں بدن میں کانٹا نہ تکلیف دے دے۔ وہ مسافر اپنے آپ کو ایسے کانٹوں سے بچا بچا کر
کے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیو یہی مثال پرہیزگار آدمی کی ہے، متقی آدمی، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بڑے گناہوں سے بچائے گا، چھوٹے گناہوں سے بچائے گا، جیسے وہ مسافر کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اس سے یہ پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی زمین پر نہ بڑا گناہ کرتا ہے نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے۔ او حاجیو، تہجد پڑھنے والوں، مجھے یہ بتاؤ، ایک حاجی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، چھوٹے بھائی کی زمین کو ناجائز طریقے سے دبا رکھا ہے، کیا وہ اللہ کی نظروں میں متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ سن لو، وہ اللہ کی نظروں میں متقی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کے حق کو ناجائز طریقے سے دبا رکھا ہے۔ بھائی کی زمین کو دباؤ، پڑوسی کی زمین کو دباؤ، یتیموں کی زمین کو دباؤ، غریبوں کی زمین کو دباؤ، رشتہ داروں کی زمین کو دباؤ، اور سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے، 70 سال تک عبادت کرتے رہو، 70 سال تک نمازیں پڑھتے رہو، مولویوں کے لیے دعوت اور الولیمہ کھلاتے رہو، اگر تم نے اپنے بھائی کے حقوق کو اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا، تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ کتنے مسلمان موجود ہیں مسجد میں، کتنے نوجوان موجود ہیں، اپنے گریبان بھی اندر جھانکو اور سن لو، نکڑوں پہ قبضہ کرنے والوں، چوراہوں پہ قبضہ کرنے والوں، اور چوراہے کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں، اگر تم نے گاؤں کے نکڑوں پر اپنے جانور، اپنی بھینسوں کو باندھا، اللہ کی قسم ہے، اگر تمہاری بھینس جب تک چوراہے میں بندھتی رہیں گی، لوگوں کے لیے تکلیف پہنچتی رہے گی، اللہ تیرے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری حج کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیرے روزوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تیری خیرات کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو نے حقوق میں ناحق تلفی کر رکھی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور اللہ نے ایک بات اور کہی کہ میرے بندوں،